نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين معه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز محترم سامعین دیوگان حاضرین گرامی قدر، آج 18 ذی الحج اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے. آج کے دن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن منایا جاتا ہے. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم 10 محرم الحرام کے حوالے سے تو جانتے ہیں کہ وہ شہادت کا دن ہے، مگر اس سے چند دن پہلے آنے والا دن جو کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن تھا، جن کو ذی-النورین ہونے کا لقب بھی حاصل ہے، جن کو جامع القرآن ہونے کا لقب بھی حاصل ہے، ہم ان کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں. ان کو ذی-النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات علماء کرام نے بیان کی ہیں. ایک تو مشہور بات یہ ہے کہ آپ کا نکاح پیارے آقا کی 2 صاحبزادیوں کے ساتھ ہوا، جس وجہ سے آپ کو ذی-النورین کہا جاتا ہے. دوسری وجہ یہ کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 ہجرتیں فرمائی. پہلی ہجرت حبشہ کی طرف اور دوسری مدینہ المنورہ کی طرف. اس وجہ سے بھی آپ کو ذی-النورین یعنی 2 نور والا کہا جاتا ہے. اور تیسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ کو پیارے آقا نے 2 مرتبہ جنت کی بشارت دی. وہ عشرہ مبشرہ جن کو کہ جنت کی خوشخبری دی گئی، ان میں سیدنا عثمان غنی وہ شخصیت ہیں کہ جن کو 2 مختلف مقامات پر جنت کی بشارت دی گئی. اس وجہ سے بھی آپ کو ذی-النورین کہا جاتا ہے. آپ کی شہادت بھی انتہائی دردمندانہ تھی. آپ کا پانی 40 دن تک بند کیا گیا. اور یہ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جنہوں نے خود مدینہ المنورہ کے لوگوں کے لیے کنواں وقف کیا اور 10 سال اور بعض کتابوں میں آتا ہے کہ 100 سال تک اس کنویں کا پانی وہاں کے لوگ پیتے رہے. یعنی آپ کی وجہ سے اتنے لوگ سیراب ہوئے اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہیں کے لوگوں نے 40 دن تک بھوکا پیاسا رکھا اور پھر اس کے بعد بہت ہی ظالمانہ طریقے سے آپ کو شہید کر دیا. تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایثار ثواب کے حوالے سے آج کی محفل، آج کی بزم منعقد کی گئی ہے. ہم ان کو خراج تحسین پیش کریں گے. ان کے عالم اسلام پر بہت زیادہ احسانات ہیں. اللہ رب العزت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنا ہم سب کا نصیب بنائے. اب کتنا دردمندانہ آپ کی شہادت تھی کہ حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ گورنر بھی تھے، آپ مدینہ کے حاکم بھی تھے، مگر اتنے ظالم لوگ موجود تھے کہ آپ کے جنازے میں صرف 9 افراد نے شرکت کی اور آپ کو جنت البقیع میں دفن ہونے کی اجازت بھی نہ دی. اسی وجہ سے آپ کی قبر بہت دور بنائی گئی. بعد میں وہ ایریا بھی جنت البقیع میں آ گیا، تو اس طرح آپ کی قبر اب جنت البقیع میں موجود ہے. مگر اس زمانے میں جتنا قبرستان تھا اس قبرستان میں بھی آپ کو دفن نہ ہونے دیا گیا. اتنے ظالم قسم کے لوگ وہاں پر موجود تھے. اللہ رب العزت اس دردمندانہ شہادت کو یاد کرنے کے صدقے میں ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے. نظم کا آغاز ہو چاہتا ہے. نظم کو شروع کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں محترم جناب شاہ دل صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مختصر حمد و صلاۃ کے بعد میرے عزیز الاعظام استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی طاہر حفیظ صاحب اور میرے محترم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب، آج کی محفل میں ہندی شمسی جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے یہ ہر ہفتہ وار نظم ہے. اس میں 3 سلسلے پہلے کلام قرآن پاک کی تلاوت، نعت رسول مقبول اور تقریبات کا. پہلے سلسلے
تلاوت قرآن پاک کی تلاوت سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے ہیں. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم و عمل میں مزید اضافہ فرمائے. اب ہمارا یہ سلسلہ میں انتقام پذیر ہوا دوسرا سلسلہ نعت رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے لیے پہلے میں انسان خواب کو دعوت دینا چاہتا ہوں. اس شعر کے ساتھ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی لوگ جن کو سرکار بلاتے ہیں. وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور دو عالم کا میلاد مناتے ہیں. میں مستقبل محمد مہتاب صاحب سے کہ وہ آئیں نعت رسول محبوب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے. ان کی غیر مطلوبی میں محمد احسن رضا نعت رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمارے دلوں کو منور فرمائے. ان کی آنے سے قبل بہت نعرہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بزم حنفی شمسی. بالکل قربان پڑی. السلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، تحقیق
نبی سے سیکھ لے یا تمہارا رب کی طرف سے ہوگا، ہم نے تمہاری طرف قرآن یعنی واضح کرنے والا، نور مبین روشنی کرنے والا۔ محترم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا کثرت ہے، کسی کی ہمت اور طاقت نہیں کہ معجزات کو شمار کر سکے۔ علامہ یوسف بن اسماعیل ابہانی علیہ الرحمہ نے الجواہر البحاثی میں لکھا ہے وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَكْثِرَ أَفْعَالُهُ وَأَقْوَالُهُ وَأَحْوَالُهُ وَمُعْجِزَاتُهُ کہ جو شخص ارادہ کرے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، احوال اور معجزات کو شمار کرے، اگر وہ دنیا کے جتنے بھی درخت ہیں تمام درختوں کے کلمے بنا لے اور دنیا کے جتنے بھی سمندر ہیں تمام سمندروں کی صحیح بنا لے، تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو اتنا لمبی زندگی دے تو اپنی زندگی کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو لکھتا رہے۔ اس کی زندگی تو ختم ہو سکتی ہے، درختوں کی کلمیں تو ختم ہو سکتی ہیں، سمندروں کی سیاہی تو ختم ہو سکتی ہے، قیامت تک تو آ سکتی ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فضائل کا ایک باب بھی بند نہیں ہو سکتا۔ دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت میرے جان خالمات اپنی بارگاہ میں قبول قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حمد و ثنا کے بعد سب سے پہلے میرے استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر رضوی اور میرے دیگر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بادل نہ ہو تو کیا سورج کو دیکھنے میں تمہیں کوئی مشقت ہوتی ہے؟ تو ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 14ویں کی رات کو جب بادل نہ ہو تو کیا چاند کو دیکھنے میں تمہیں کوئی مشقت ہوتی ہے؟ تو ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے دن اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ایک کھلے میدان میں جمع کرے گا اور اعلان کیا جائے گا کہ دنیا میں جو کوئی جس کی عبادت کیا کرتا تھا وہ اس کے پیچھے چلا جائے، چنانچہ سورج کی پوجا کرنے والے اس کے پیچھے چلے جائیں گے اور وہ ان کو جہنم میں جا گرائے گا، اور چاند کی اتباع کرنے والے اس کے پیچھے چلے جائیں گے اور وہ جہنم میں جا گریں گے، اور بتوں کی عبادت کرنے والے اس کے پیچھے چلے جائیں گے اور وہ بھی اسی طرح جہنم میں جا گریں گے، اور صرف اہل ایمان باقی رہ جائیں گے، صرف اہل ایمان باقی رہ جائیں گے، جبکہ ان میں منافقین اور کچھ اہل کتاب بھی ہوں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے اہل کتاب کی تعداد کی قلت کی طرف اشارہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے پاس آ کر اسے ارشاد فرمائے گا کہ تم جس کی عبادت کیا کرتے تھے اس کے پیچھے کیوں نہیں جاتے؟ تو وہ کہیں گے ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور جو لوگ صرف اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا کرتے تھے تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور جو لوگ محض دکھلاوے اور شہرت کے لیے سجدہ کرتے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہیں کر سکیں گے بلکہ پیچھے کی طرف گر جائیں گے۔ اس کے بعد جہنم کے بس کے اوپر ایک گھٹ بچھا دیا جائے گا، جہنم کے بس کے اوپر ایک گھٹ بچھا دیا جائے گا۔
تم اب تمنا کرو، حتیٰ کہ وہ تمنائیں کرے گا، پھر اس کی تمنائیں ختم ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم یہ چیزیں بھی لے لو اور اس کے ساتھ اس کی ایک مثال اور لے لو۔ دعائیں رب العزت سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے اعمال سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین معه صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام میرے استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر رضوی صاحب اور مجھ سے سینئر اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج کا میرا موضوع ہے ثقافت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سامعین محترم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اول ہیں، امیر المؤمنین ہیں، مسلمانوں کے سردار ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس ایک شخص آتا ہے ملک شام سے اور وہ کہتا ہے کہ اے امیر المؤمنین، میں ملک شام سے آیا ہوں اور میں مقروض ہوں، یعنی میں قرضے میں ہوں، پریشان ہوں، اور میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، آپ مجھے پیسے دے دیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق اس شخص کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور اپنے گھر میں داخل کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ جب وہ باہر سے آپ کا گھر کا دروازہ دیکھتا ہے تو بہت شاندار ہوتا ہے، مگر جب گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے۔ کوئی شاندار تخت نہیں، کوئی چرپائی نہیں، بلکہ ایک چٹائی ہوتی ہے، وہ بھی پھٹی ہوئی ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اس شخص سے کہتے ہیں، فرماتے ہیں، کیا میں تجھے ایک عجیب بات نہ بتاؤں؟ اے بندے، میرے گھر میں 3 دن سے کھانے کے لیے گندم بھی نہیں، بس یہ کچھ چند کھجوریں ہیں جو کھا کے میں گزارا کر رہا ہوں، ابھی اس وقت میرا مالی حالات کچھ ٹھیک نہیں۔ تو وہ پھر بندہ کہتا ہے، اے امیر المؤمنین، تو پھر آپ بتائیں کہ کیا کروں؟ حضرت ابو بکر صدیق اس سے فرماتے ہیں کہ تم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہاری مشکل حل کر دیں گے۔ تو وہ شخص حضرت ابو بکر صدیق سے فرماتا ہے کہ کیا حضرت عثمان غنی مجھے اتنا مال دے دیں گے جتنی مجھے ضرورت ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ اے بندے، جہاں تیری سوچ ختم ہوتی ہے، حضرت عثمان کی سخاوت اس سے کہیں آگے سے شروع ہوتی ہے۔ تو پھر بندہ پوچھتا ہے، کیا حضرت عثمان مجھ سے سوال تو نہیں کریں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ عثمان اللہ کی راہ میں دینے سے سوال و جواب نہیں کرتا۔ وہ پھر حضرت عمر کا گھر کا راستہ پوچھتا ہے، وہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا حضرت عمر کے گھر چلا جاتا ہے۔ جب وہ حضرت عمر کے گھر کا دروازے کو دستک دیتا ہے تو اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے بیٹوں کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم لوگوں نے خرچے بہت بڑھا دیے ہیں، دودھ کے اندر تم شہد ڈال کر پی رہے ہو، تم اپنے خرچے تھوڑے کم کرو۔ جب وہ بندہ یہ بات سنتا ہے تو وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ جو شخص دودھ اور شہد پر لڑائی کر رہا ہو وہ بھلا میری کیا ضرورت پوری کرے گا۔ یہ سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ اتنی دیر کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ باہر آتے ہیں۔ وہ شخص جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتا ہے تو آپ کو سلام کرتا ہے۔ حضرت عثمان سمجھ جاتے ہیں کہ مسلمان ہیں، پھر آپ مجھے سلام کا جواب دیتے ہیں، پھر آپ اس کو اندر لے کے چلے جاتے ہیں۔ پھر جب اس شخص کے لیے جو چیز پینے کے لیے آتی ہے وہ دودھ کے اندر شہد ہوتا ہے، وہ بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے تو دودھ اور شہد پر لڑائی کر رہے تھے، ابھی انہوں نے مجھے دودھ اور شہد پلا دیا، ابھی دودھ والا شہد پی کر ابھی فارغ ہی ہوتا ہے کہ ان کے پاس کھجور کا حلوہ بھی آ جاتا ہے۔ وہ شخص اور غور و فکر میں پڑ جاتا ہے۔ جب وہ کھا پی لیتا ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا کھانا کیسے ہوا؟ تو وہ پھر حضرت عثمان سے کہتا ہے کہ حضرت میں فلاں قبیلے سے آیا ہوں اور مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو حضرت عثمان غنی
ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال الله تعالى في مقام آخر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا سے بلند مل کے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام واجب القدر استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر رضوی دامت برکاتہ العالیہ اور دیگر ہم سفر ہم ساتھی اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم، ہمارے خالق و مالک اللہ رب العالمین نے انسان پر بے شمار احسانات فرمائے، اور احسانات میں سے اس ذات کا یہ بھی احسان ہے کہ اس ذات نے ہمیں انسان بنایا، انسان بنا کر مسلمان بنایا، اور سب سے بڑھ کر اس ذات کا فضل اور کرم یہ ہوا کہ اس ذات نے اپنے محبوب کا غلام بنایا. سامعین محترم، ہمارے خالق و مالک اللہ رب العالمین جل جلالہ نے اس کائنات میں کوئی بھی چیز بیکار اور بے فائدہ پیدا نہیں فرمائی. ہر چیز کو خالق و مالک نے کسی کام اور مقصد کے لیے پیدا فرمایا. ہم یہ دیکھیں کہ یہ چاند، سورج اور ستارے کس لیے بنائے گئے، یہ دن اور رات، یہ فلک و فرش، یہ زمین و آسمان کس مقصد و مقصود کے لیے بنایا گیا. سامعین محترم، ہم یہ دیکھیں کہ جمادات و نباتات اور حیوانات کی پیدائش کا آخر مقصد کیا ہے. ان چیزوں کے متعلق سوچنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں کیوں پیدا فرمایا، ہماری تخلیق کا سبب کیا بنا، اور اللہ رب العزت کو ہمارے اس وجود کو اس عالم رب کو منہ میں لانے کی ضرورت کیوں پیش آئی. تو آئیے اس کا سوال ہم اپنے رب کے حضور پیش کرتے ہیں تو ہمیں بارگاہ خداوندی سے فوراً جواب ملتا ہے. سنیے انسان کی تخلیق کا کتنا اعلیٰ مقصد ہے. فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. تو سامعین محترم، انسان کی تخلیق کا مقصد صرف اور صرف رب کی بندگی اور تابعداری کرنا ہے. تو سامعین محترم، اگر ہم اس کائنات پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کی تمام چیزیں انسان کے لیے ہیں اور انسان اپنے رب کے لیے ہے. جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج ستارے ہیں تیری ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اسلام میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، انہیں حقوق اللہ کہتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، انہیں حقوق العباد کہتے ہیں. حقوق اللہ میں کلمہ طیبہ کے بعد تمام عبادتوں میں افضل عبادت نماز ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز
تو سامعین محترم اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے اجر و ثواب کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ نیت باندھ کر اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بندے کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور جب بندہ سبحانک اللہم پڑھتا ہے تو اسے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، اور جب بندہ رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے آسمانی کتابوں کی تلاوت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح جب بندہ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمام انسانوں اور تمام جنات کی تعداد کے برابر نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ سلام پھیرتا ہے تو اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ تو سامعین محترم اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام موسم خزاں میں باہر جنگل میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ موسم خزاں کی وجہ سے درختوں کے پتے خود بخود نیچے گر رہے ہیں، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک درخت کی 2 شاخوں کو اپنے مقدس ہاتھوں میں پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ ابو ذر غفاری عرض کی لبیک یا رسول اللہ، فرمایا جب بندہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر، رب تعالیٰ کی رضا کی خاطر، رب کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے جسم سے بھی ایسے گناہ جھڑ جاتے ہیں جیسا کہ ان درختوں سے یہ پتے نیچے گر رہے ہیں۔ تو سامعین محترم اسی طرح اسی نماز کی برکت سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی گئی ہوئی نظر واپس آ گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں، یہ آنکھوں سے نابینا ہو گئے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو ایک لڑکے کے ساتھ مسجد میں تشریف لے جاتے، تو ایک دن اتفاق سے وہ لڑکا نہ آیا اور نماز کا وقت بھی ہو گیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے آواز دی مگر کوئی جواب نہ آیا، تو آخر کار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو کر پریشان ہو کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا میرے مولا یہ نابینا ہونا مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرے، یا اللہ مجھے قیامت کی رسوائی سے بچا لے۔ تو سامعین محترم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعا کی برکت سے اسی وقت آپ کی آنکھیں روشن ہو گئی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے خود بخود مسجد میں تشریف لے گئے۔ تو سامعین محترم اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت تھی کہ جو نماز کی بہت ہی پابند تھی۔ ایک دفعہ اس عورت نے تندور میں روٹیاں لگائیں، اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا تو اس نے نماز شروع کر دی، تو شیطان لعین نے اسے نماز سے ہٹانے کی یہ ترکیب سوچی کہ ایک عورت کی شکل بن کر اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بی بی تیری روٹیاں تندور میں جل رہی ہیں، مگر اس عورت نے کوئی بھی جواب نہ دیا، اپنی نماز میں مشغول رہی۔ تو شیطان لعین نے دیکھا کہ اس پر تو کوئی اثر نہیں ہوا، تو اس عورت کا دودھ پیتا بچہ جو وہاں کھیل رہا تھا اسے اٹھا کر تندور میں ڈال دیا، مگر اس عورت نے پھر بھی کوئی توجہ نہ دی، اپنی نماز پڑھتی رہی، نماز میں مشغول رہی۔ تو اتنی دیر میں اس عورت کا خاوند آ گیا، کیا دیکھتا ہے کہ اس کا بچہ تندور میں بیٹھا ہے اور انگاروں سے کھیل رہا ہے۔ تو سامعین محترم جب یہ خبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچی تو آپ علیہ السلام نے اس عورت کو بلایا اور پوچھا کہ اللہ کی نیک بندی تو کیا عمل کرتی ہے؟ تو اس نے عرض کی یا نبی اللہ، یا روح اللہ، میرے اس کے علاوہ کوئی کام نہیں، جب میں بے وضو ہوتی ہوں تو وضو کر لیتی ہوں، دوبارہ نماز میں مشغول ہو جاتی ہوں، میرا کام صرف اور صرف رب تعالیٰ کی بندگی اور تابعداری کرنا ہے۔ تو سامعین محترم معلوم ہوا کہ نماز پڑھنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور انسان کی بیماریاں اور مصیبتیں اور آنے والی آفتیں اس نماز کی برکت سے ٹل جاتی ہیں۔ تو سامعین محترم نماز نہ پڑھنے والوں کے متعلق شریعت میں سخت وعید آئی ہے، تذکرۃ الواعظین میں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص جان بوجھ کر ایک نماز قضا کرے گا تو وہ دوزخ میں 6000 سال فرعون کے ساتھ رہے گا۔ تو الامان ذوالحفیظ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو
خوشنودی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وبارک البلاغ المبین۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. مختصر حمد و سلام کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام استاد مکرم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر رضوی صاحب اور دیگر ہم مکتب ہم سفر ساتھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم، میں نے آپ جملہ حضرات کے سامنے سورۃ بقرہ کی ابتدائی کچھ آیات بینات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ ان آیات بینہ کا صحیح سے ترجمہ، ان کے متعلق جو باتیں میں نے کرنی ہے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا الف لام میم. اس کا معنی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم شان کتاب ہے جس کے کلام ہونے میں، اللہ تعالیٰ کے کلام ہونے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو ایمان لائے غیب پر بغیر دیکھے اپنی رب کی اطاعت کی اور نماز قائم رکھتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں رزق عطا کیا وہ ہماری خوشنودی کے لیے ہماری راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، تو وہ لوگ جو ایمان لائے جو ہم نے نازل کیا آپ پر یا آپ سے قبل اس پر. بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی کامل متقی ہیں
اپنے رب کے ہاں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ مکرم ہو جاؤں تو وہ اپنے رب سے ڈرے، یہ تقویٰ ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ اس کو چاہیے کہ وہ مصیبت پر اصرار نہ کرے، اور اگر وہ عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، کسی غریب کی مدد کرتا ہے، وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو اس پر اس کو مغرور نہیں ہونا چاہیے، اس پر اس کو غرور اور تکبر نہ کرے، اور یہ تقویٰ ہے۔ ایک اور یہ ہے کہ جس طرح ہم اپنے ظاہر کو لوگوں کو دکھانے کے لیے مزین کرتے ہیں، سنوارتے ہیں کہ لوگ ہمیں سب سے زیادہ اچھا کہیں، ہم صرف باطل کی اور مکر و فریب کی چادر لوگوں کے سامنے ہم اپنے اوپر اوڑھتے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو بھی مزین کریں اپنے رب کے لیے۔ اور اسی طرح ایک اور یہ ہے کہ اللہ تعالی وہاں تم کو نہ دیکھے جہاں سے اللہ تعالی نے تمہیں منع کیا ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنائے اور دنیا کو پسے پشت ڈال دے، اپنے نفس کو اخلاص اور وفا کا پیکر بنا دے، تو یہ اس کے لیے یہ تقویٰ ہے۔ اور فرشتے تمہارے افعال اقوال میں کوئی برائی تلاش نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں کوئی برائی نہ دیکھے، یہی تقویٰ ہے۔ اور اسی طرح ہدی للمتقین، اگر متقین کی فضیلت میں اس کے علاوہ کوئی اور آیت نہ ہوتی تو یہ متقین کی فضیلت کے لیے بھی بہت یہ کافی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدی للمتقین کے بعد ہدی للناس فرمایا، جس کا نتیجہ یہی ہے کہ حقیقت میں مسلمان بھی وہی ہے جو متقی ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، اور ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے یا نیچا دکھانے کے لیے یا نقصان پہنچانے کے لیے کسی چیز کی بڑھ چڑھ کر اس کی قیمت نہ لگاؤ، اور ایک انسان دوسرے انسان سے روح گرداری نہ کرو، مسلمان بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ یہی فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، اور فرمایا کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان اس کا مال اور اس کا خون، اس کی عزت حرام ہے کہ وہ کسی کی عزت کو اچھالتا پھرے، کسی کے عیب کو دنیا کے سامنے بیان کرتا پھرے۔ تو اسی طرح ایک روایت میں آگے آتا ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید اس سال کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہیں کرو گے، تو اسی غم میں حضرت ابو ذر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی جدائی میں رونے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مدینے کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ مجھ سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو متقی ہوں گے، چاہے وہ قریب ہوں یا دور ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور سے صرف محبت کرنی ہے تو نماز بھی
تو حضور علیہ کی سیرت پر صورت پر عمل بھی کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں درس دیا اس کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزم حنفی شمسی کے نگران اعلیٰ حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد طاہر رضوی صاحب اور میرے ہم مکتب اور ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے میں نے قرآن مجید میں سے ایک آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اسی مناسبت سے میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث میں فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقضت، بے شک رسالت و نبوت ختم ہو گئی ہے، یعنی میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ رسول آئے گا، مجھ پر دروازہ بند ہو گئے ہے نبوت و رسالت کے خاتمے کا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو صاحب یہ الفاظ بولے فلا رسول بعد ولا نبی، میرے بعد کوئی نہ رسول ہوگا اور نہ ہی نبی ہوگا۔ نبوت کا دروازہ بھی بند، رسالت کا دروازہ بھی بند، اور واضح لفظوں میں ان قادیانی شریروں کے لیے یہ الفاظ قابل غور ہیں جو گنجائش نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خاتم النبیین کہا جاتا ہے، خاتم المرسلین نہیں کہا جاتا۔ کوئی نبی نہیں ہو سکتا تو کوئی رسول ہوتا ہے، ہو سکتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولا رسول بعد ولا نبی، میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا اور نہ ہی نبی ہوگا۔ ولکن المبشرات، نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا ہے مگر مبشرات کا دروازہ کھلا ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما المبشرات، مبشرات کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبوت تو بند ہے لیکن مبشرات سے تمہیں فیض پہنچتا رہے گا۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رؤیا الرجل المسلم، ایک مسلمان کا خواب، یہ سلسلہ بعد میں بھی برقرار رہے گا۔ وہی جزء من اجزاء النبوۃ، سچا خواب نبوت کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، نبوت کی اجزاء میں سے ایک جزو ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے الہامات کا سلسلہ اولیاء کے لیے ہو سکتا ہے، ایک سلسلہ عامۃ المؤمنین کے لیے باقی رہے گا مبشرات کی شکل میں۔ خواب کو بحیثیت شرح حجت نہیں بنایا جا سکتا، لیکن جس بندے کو آتا ہے اس کے لحاظ سے اس میں کئی بہتریاں اور اشارات ایسی ہو سکتی ہیں جس سے اس کے کئی مسائل حل ہو جائیں۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلا رسول بعد ولا نبی، میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا اور نہ ہی نبی ہوگا۔ باقی تقریر اس شعر کے ساتھ ختم کروں گا کہ محمد سے وفا تو تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں